ایک حیران کن واقعہ پڑا۔ یہ اس شخص کے بارے میں ہے جو ایک عرب ملک کا رہنے والا تھا۔ وہ آوارہ سا تھا، اس کا کوئی خاص مقصد حیات نہ تھا، صرف دنیا ہی دنیا تھی۔ اللہ کے ساتھ تعلق بھی بظاہر کمزور ہی تھا۔ کتنی مدت سے تو مسجد جانا گوارا بھی نہیں کیا تھا، نہ ہی اللہ کے سامنے کبھی سجدہ کیا۔ وہ اکثر برے دوستوں کے ہمراہ شام سے صبح تک آوارگی اور بیکار کاموں میں مشغول رہتا اور بیوی کو گھر میں اکیلے چھوڑے رکھتا، جو اس مستقل تنہائی سے خاصی تنگی محسوس کرتی۔ لیکن نیک اور وفادار بیوی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانے بجھانے اور صحیح راستے پر لانے کی بہت کوششیں کیں، مگر سب بے فائدہ ثابت ہوئیں۔ ایک مرتبہ وہ الٹے سیدھے کاموں میں رات گزارنے کے بعد 3 بجے گھر واپس آیا۔ دیکھا اس کی چھوٹی بچی اور بیوی دونوں گہری نیند سو رہے ہیں۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ انہیں بستر پر چھوڑ کر دوسرے کمرے میں گیا اور فضول فلموں اور بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اچانک اس کا دروازہ کھلا اور 5 سالہ بیٹی باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ بیٹی نے باپ کی طرف انتہائی تعجب کے ساتھ حقارت آمیز نظروں سے دیکھا اور بولی، ابا جان، آپ کے لیے یہ انتہائی معیوب بات ہے۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جملہ بچی نے 3 مرتبہ دہرایا، پھر دروازہ بند کر کے چلی گئی۔ بچی کی یہ بات باپ پر بجلی بن کر گری اور وہ سخت شرمندہ اور پشیمان ہو کر اٹھا اور فضول فلموں کو بند کیا اور خود ہکا بکا ہو کر بیٹھ گیا۔ بچی کا جملہ اس کے دماغ میں گردش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکلا تو بچی بستر پر جا چکی تھی۔ وہ حواس باختہ ہو گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس وقت اس کو کون سی آفت نے آ گھیرا ہے۔ ساتھ ہی قریبی مسجد میں سے آنے والی اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جو ڈرونی رات کے سکوت کو توڑ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور غیر ارادی طور پر وضو کیا اور مسجد جا پہنچا۔ اسے نماز پڑھنے کی خواہش نہ تھی، بلکہ وہ اپنی بے چینی سے نمٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی سجدے میں پہنچ کر پیشانی زمین پر رکھی ہی تھی کہ بلا سبب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب امڈ آیا اور وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ کئی سالوں بعد پہلی دفعہ اس کا ماتھا اپنے اللہ رب العالمین کے آگے جھکا تھا۔ اس آہذاری نے اس کو احساس دلایا کہ اب اس کے ایمان کی تازگی کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنے دل و دماغ سے تمام فسق و فجور سے متعلق باتوں کو باہر پھینک نکالا اور اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ اب اس کی زندگی کی کایا پلٹ چکی تھی۔ فجر کی نماز ختم ہو گئی۔ وہ تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھا رہا، پھر اپنے گھر کو واپس ہوا اور ذرا سا بھی سوئے بغیر پوری تیاری کے ساتھ ڈیوٹی پر چلا گیا۔ جب آفس پہنچا، اس کا مینیجر تعجب سے دیکھنے لگا اور اتنی جلدی آنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے گزشتہ رات کا سارا واقعہ بتایا۔ مینیجر نے کہا، تم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں ایسی معصوم بچی سے نوازا جس نے تمہیں موت کے فرشتے کے آنے سے پہلے پہلے غفلت کی نیند سے بیدار کر دیا۔ ڈیوٹی ختم کرنے کے بعد وہ جلدی جلدی گھر کو روانہ ہوا تاکہ اپنی بیٹی سے مل سکے، جو اس کی ہدایت کا سبب بنی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کی بیوی زارو قطار رو رہی تھی۔ اس نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ بیوی نے جواب دیا، تمہاری بیٹی حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے وفات پا گئی ہے۔ اس خبر کے صدمے نے باپ کے اوسان خطا کر دیے۔ وہ خود پر قابو نہ پا سکا اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب قدرے اطمینان ہوا، اس کو سمجھ میں یہ بات آئی کہ جو کچھ بھی ہوا اللہ کی طرف سے امتحان و آزمائش ہے۔ اللہ اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ بچی کو غسل دیا گیا۔ عزیز و اقارب جنازہ پڑھ کر دفن کرنے گئے۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے بچی کو قبر میں اتارا۔ اس کی آنکھیں اشکبار تھیں۔ وہ بولا، میں اپنی بیٹی کو نہیں بلکہ روشنی کو دفن کر رہا ہوں، جس نے میری زندگی کی اندھیری رات کو روشنی میں بدل دیا۔ میں اس روشنی کو دفن کر رہا ہوں جس کی شعاؤں نے میری زندگی کی کایا پلٹ دی اور مجھے گناہوں کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و عمل کی دنیا میں لے آئی۔ یہ واقعہ عبد المالک مجاہد کی کتاب سنہری کرنیں میں درج ہے۔ خدا ہمیں بھی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔
اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.